بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور تمام عاشقان حضرت عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے، ان کے عقیدت مند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہادت حسین کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ برکت کے طور پر میں ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت کروں گا اور کرنی بھی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی جان اور مال اللہ میاں نے خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ ہمیں جنت مل گئی معاوضے کے طور پہ، اور اللہ میاں نے ہمارے جان اور مال کو خرید لیا۔ لیکن خریدنے کی یہ معنی نہیں کہ مطلب یہ کہ اللہ میاں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ ویسے تو سب قبضے میں ہیں، اللہ کی قدرت سے قبضے سے کوئی چیز باہر۔ لیکن یہاں مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم ہمارے ہو گئے، جنت ہم نے تمہیں دے دی، اب پوری زندگی جتنا بھی تمہیں وقت ملا ہے اللہ کے راستے میں استعمال کرنا، شریعت، دین اور جو اللہ اور رسول کے احکام ہیں اس پر عمل کرنا، اور اپنے مال کو بھی اسی راستے میں استعمال کرنا۔ یہ ہے اللہ کا وہ معاملہ جو ہر مومن اور مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں۔ اسی کی روشنی میں جتنی بھی شہادتیں تاریخ اسلام میں اور اہل ایمان کی تاریخ میں آئی ہیں، وہ سب شہادتیں جو ہیں اسی آیت کا مصداق ہیں۔ یہ محرم الحرام 1443 ہجری کا آج ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، عاشورے کا دن تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اور بہت تکلیفیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ گویا آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے خاندان میں بھی یہ نہیں کہ جوان لڑکے آپ کے ساتھ، خواتین بھی تھیں اہل بیت اطہار میں سے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم گود کے بچے بھی تھے۔ بہرحال یہ تو ایک اس وقت کا نقشہ تھا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رنگ بھرنا، جیسے کسی ڈرائنگ کے اندر کوئی رنگ بھرنا ہے، کسی میں لال، کسی میں ہرا، کسی میں پیلا، یہ چھوٹی عمر سے اور مونٹیسری سے ہی، نرسری کلاسوں سے سکھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت اچھا عمل ہے رنگ بھرنا، اور یہ اس میں صفائی ستھرائی۔ ایک یہ محاورہ بھی ہو گیا کہ بہت سی چیزوں کے اندر رنگ بھر دیے جاتے ہیں، بہت سے معاملات میں، بہت سے واقعات میں، ان چیزوں میں وہ کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن
کوئی شخص اگر اس کو اعتراض کے پیمانے میں لے جائے تو وہ اس کا عمل ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہر واقعے کو، ہر معاملے کو، ہر بات کو اتنا ہی رکھا جائے، پیش کیا جائے کہ جتنی اس کی حقیقت ہے اور جتنی اس کی تفصیل ہے۔ یہ صرف محرم کے حوالے سے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ہر چیز میں۔ اسی لیے محدثین نے بھی جو صحیح حدیثیں ہیں انہیں بھی جمع کیا ہے۔ ان کی پھر اور بھی قسمیں ہیں، جس میں آخری قسم جو ہے وہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ ضعیف کے معنی کمزور، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی جھول ہے، کمزوری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ تو اب اگر کوئی اٹھا کے ضعیف حدیثوں کو پیش کر دے اور کوئی کچھ کر دے ادھر کا ادھر، تو یہ ہے رنگ بھرنے والی جو میں نے بات چھیڑی تھی۔ بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جگر گوشے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ دو بھائی تھے اور دونوں جنت کے سردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور منظور نظر، اور آپ ان پر اتنا گویا ان سے محبت تھی کہ کبھی کبھی آپ سجدے میں ہوتے تھے تو یہ آپ کی کمر کے اوپر دونوں چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو آپ کو اتنی محبت تھی کہ جب تک یہ اتر نہ جائیں اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ بہرحال اس جیسی بہت سی باتیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وقت ملا، جو حالات ملے، 61 ہجری 60 پر 1، جب ہجرت کے سال گزرتے گزرتے سن 60 اور 61 آیا تو اس وقت میں خلفائے راشدین بھی جا چکے تھے، اور یوں سمجھیے کہ بہرحال یہ سب حضرات بڑے بڑے صحابہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ابھی صحابہ ختم نہیں ہوئے تھے، کچھ موجود بھی تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مقام بہت اونچا اور بلند ہے، نواسے رسول سے بڑھ کے اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ امام ابو حنیفہ کا ہے، نہ کسی کا ہے، تو یہ تو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا۔ ان کا یزید کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ گویا یزید کی ولی عہدی ہو رہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کو ولی عہد بنا دیا جائے۔ تو اس چیز سے اختلاف کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ظاہر ہے کہ بڑا شدید اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اور میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ یہ بہت اچھی بات تھی، یہ ہر ایک کا حق ہے۔ اگر کوئی بڑے بڑے معاملات میں خاموش بیٹھے رہیں یہ ان کا عمل ہے، لیکن اگر کسی نے آواز اٹھائی، کسی نے اپنا قلم چلایا، کسی نے اپنے آپ کو عملی جد و جہد میں ڈال دیا، تو یہ اس کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے غلط کیا، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ہیں۔ مختصر بات جو ہے میں بس کر دوں تاکہ یہ میرا پوائنٹ پورا ہو جائے۔ یہ اصل میں تداخل نظریات جس کو کہتے ہیں، دو نظریوں کی لڑائی تھی، دو نظریوں کی جنگ تھی۔ ایک نظریہ تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو یہ ہے کہ امیر کو مقرر کیا جائے، جو گویا اسلام نے طریقہ بتایا ہے، شورائی نظام کے مشورے سے بنایا جائے، اور ایک ہے ولی عہد بنا دیں، اس کو جو ہے اپنا وارث بنا دیں یا کر دیں۔ یہ قیصر و کسریٰ کے اندر ہوتا تھا بادشاہتوں میں، تو ان کا نظریہ یہ تھا قیصر و کسریٰ والا، اور ادھر نظریہ تھا
شریعت اسلامیہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ دو نظریے تھے کہ جن میں آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹکراؤ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں حق کا حق کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، حق کا باطل سے ٹکراؤ ہونا یہ نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی یہ بے وقوفی ہے، نہ کوئی یہ حد سے تجاوز ہے۔ حق کا تو ٹکرانے کا مزاج ہے ہی ہے کہ باطل سے ٹکرائے اور باطل کی اصلاح کرے، باطل کو مجبور کرے کہ وہ اپنے باطل سے ہٹ کے حق کے راستے پر آ جائے۔ تو یہ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل خدا نہ کرے نعوذ باللہ عبث اور بیکار نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے نانا جان کی سنت کے اوپر طے کر لیا تھا کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور یہ اعلیٰ درجے کا ان کا جذبہ تھا۔ نہ وہ لیڈری چمکا رہے تھے، نہ وہ سیاست چمکا رہے تھے، اور نہ اور کوئی چیز دولت اور دنیا کے عہدے ان کے پیش نظر تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آیا باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، یہ اگر خلافت میں، امارت میں، بادشاہت میں اگر یہ چلے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو شہزادے کو بنا دیا، انہوں نے اپنے پوتے کو بنا دیا، یہ موروثیت ہوتی ہے، بادشاہتوں میں بھی چلتی ہے سب، لیکن یہ خلاف اسلام نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی، وہ بھی ایک بہت بڑی شہادت تھی، اور آپ کو بہت نشانہ بنا کر آپ کو راستے سے ہٹا۔ تو آپ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسین کے، ان کو امیر اور خلیفہ بنایا گیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، نہ یہ خلاف شریعت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر باپ کے بعد بیٹے میں اہلیت اور صلاحیت ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی شناخت اچھی ہے، اس کی شہرت اچھی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ قرآن کو اعتراض ہے، نہ حدیث کو، نہ اللہ کو، نہ رسول کو، بالکل بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی ماہر حکیم ہے، اگر اس کا بیٹا بھی اچھا حکیم ہے اور ہر اعتبار سے، تو اس کو باپ کی جگہ بٹھا دیں۔ کوئی خطیب ہے، خطیب عالم ہے، اگر اس کے بیٹے میں صلاحیت ہے تو اس کو بنا دیا جائے۔ کوئی محتمم ہے مدرسے کا، اگر اس کے بیٹے میں صلاحیت ہے محتمم کا، تو بیٹے بھی محتمم بن جاتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے، یہ موروثیت جو ہے یہ وہاں پر نقطہ اعتراض پر آتی ہے جب نااہل کو بنا دیا جائے، نہ تجربہ ہو، نہ عمر ہو، نہ صلاحیت ہو، نہ کچھ ہو، اور پھر یہ کہ اگر کردار بھی اچھا نہ ہو، تب تو ظاہر ہے کہ اسلام اور شریعت اس کے خلاف ہے، یہ نہیں۔ باقی فی نفسی ہی یہ کوئی خلاف شریعت و خلاف اسلام نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہرحال جو ٹکراؤ ہے وہ یزید کے ساتھ ہے، کیونکہ یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت اونچا مقام تھا، وہ نہ کوئی غلطی انہوں نے کی اور نہ ان سے کوئی غلطی ہو سکتی تھی، صحابی رسول بھی تھے اللہ کے، اور وحی بھی لکھتے تھے، لیکن اگر یہ ان کا جھکاؤ تھا بیٹے کی طرف تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بڑے عوامل اور اسباب ہیں، انہوں نے اس طریقے سے یہ کیا۔ تو یزید کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو یزید کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ بہرحال یزید کے بارے میں کہیں بھی ہمارے حضرات اکابر نے، صحابہ نے، کسی نے بھی کوئی تعریف میں اور منقبت میں کبھی کوئی بات نہیں کہی، بس اتنا ہی تعارف جو ہے یزید کا تھا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ اس کام کے لیے اٹھے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی۔ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ جس نے شہید کیا، جنہوں نے اجتماعی طور پہ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، کسی کے بھی کہنے پہ پہنچائیں، ایسا شخص مومن مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً کافر در کافر ہے۔ جو اتنی بڑی ہستی کو ٹارگٹ کرے اور ان کے لیے کوئی ہدایات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یہودی بھی شامل ہیں، منافقین بھی شامل ہیں، اور بڑے بڑے گویا کافر بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ایک سازش کے تحت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ باقی جس نے بھی کیا، اس نے اپنے دونوں جہان تباہ کیے، دنیا اور آخرت میں رسوا ہوا، جہنم رسید ہوا۔ جس نے حکم دیا امام حسین کو شہید کرنے کا، وہ بھی جہنمی، اور جس نے یہ حالات پیدا کی، یہ سب منافقین کا ایک نیٹ ورک تھا اور یہودیوں کا بنایا ہوا ایک جال تھا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ ہے اصل بنیاد، باقی اس میں کوئی شک نہیں۔ جس کو جتنی باتوں کا علم ہے تفصیلی، کہ کس طرح کیسے کیسے نقصان پہنچایا، تکلیفیں پہنچائیں، پانی سے ترسا دیا، یعنی اتنا بڑا گویا یہ عمل ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ پانی سے ترسا دیا جائے۔ انسان بھوک تو برداشت کر لیتا ہے، پیاس بھی ایک حد تک برداشت کر لیتا ہے، لیکن بہرحال پھر کہاں تک کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کافروں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے، منافقوں نے، ان سب نے، جنہوں نے بھی یہ کیا، انتہا درجے کا ظلم تھا۔ آسمان بھی رو رہا ہوگا اور زمین بھی لرز رہی ہوگی جب ان کو پانی سے، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک کو پانی سے محروم کیا۔ سامنے دجلہ اور فرات ہے اور یہ پیاسے کھڑے ہیں، دریا اور سمندر سامنے ہے لیکن یہ پیاسے ہیں۔ تو یہ ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا تو مقام متعین ہو گیا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس واقعہ شہادت اور حضرت امام حسین کے اس عمل سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آخر دنیا کا وہ سب سے مطلب یہ کہ عبث اور بیکار شخص ہے، وہ قوم عبث اور بیکار اور بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اسے رکھا جائے، کہ جو کسی کے واقعے کے اوپر سبق نہ حاصل کرے اور کہیں عبرت نہ حاصل کرے، کوئی سبق سیکھیں، کوئی لائن آف ایکشن اپنی اس کو اپنائیں۔ تو آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 10ویں محرم عاشورے کے دن سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے اور سوچنا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں خاص طور پہ علماء سب سے پہلی صف میں ہیں عمل کے اعتبار سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گویا آپ صاحبزادے ہیں۔ تو ساری علمیت، مولویت پورے دنیا اور عالم اسلام کی یہ ایک طرف ہو جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے مقدم تھے۔ تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو عمل حضرت امام حسین نے ظالم اور جابر شخصیت یا حکومت کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی، اور ایک دین اور شریعت کے مسئلے پر میں اپنے کو بھی شامل کر کے کہتا ہوں کہ آج ہم نے علماء دین نے، علماء حق نے، علماء اسلام نے کہاں کہاں اس عمل کو اپنایا، اس سنت کو اپنایا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں اپنایا، میں مثال دے رہا ہوں اور بالکل صحیح ہے۔ سن 51 میں اسی پاکستان میں یہ مسئلہ اٹھا کہ اتنے فرقے ہیں 4-5، کس کا اسلام نافذ ہو۔ تو پاکستان بنا تو اسلام کے نام پہ تھا، لیکن یہاں آ کے
انگریز نے سبق پڑھا دیا کہ کون سا اسلام لائیں گے. یہاں تو دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے. تو اس وقت میرے والد محترم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قدم اٹھایا اور جید علماء کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے سب کو جمع کیا، اور 3-4 دن میں یا جتنے دن میں بھی بیٹھ کے ایک باقاعدہ دستور بنا کے حکومت کو دیا کہ یہ آپ نافذ کر دیں، یہ سب کے نزدیک قابل قبول ہے. یہ بھی دین اور شریعت کا بہت بڑا تقاضا تھا، جس کو وقت کے علماء نے، میرے والد نے اور سارے علماء جو اس میں بڑے کریم قسم کے علماء تھے، ان سب نے اس پر اتفاق کیا اور وہ متفقہ چیزیں طے ہو گئیں. اسی طریقے سے یہ ختم نبوت کے مسئلے میں حضرت مولانا امیر شریعت حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمیت اور تمام حضرات، بڑے بڑے حضرات، انگریز کے خلاف علماء نے جہاد کیا. یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن میرا اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ ہے، جس طرف کہ آج پاکستان میں علماء سب، وہ چاہے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، سب اس بات کو دیکھیں کہ آیا وہ صرف بیان بازی کی حد سے آگے کتنا بڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ریلیاں نکالنا جو ہے یہ کسی چیز کا علاج نہیں ہے. اس سے شہرت بھی ملتی ہے، اس سے حکومتیں اپنے قریب بٹھا بھی لیتی ہیں، اس سے اور بھی دروازے کھل جاتے ہیں. یہ ریلیاں قائم کرنا اگر یہی ہوتا تو حضرت امام حسین بھی کوئی ریلی نکال لیتے. بہرحال اسوہ حسینی کو زندہ کرنا آج بڑا ضروری ہے تاکہ اسلام کی تمام چیزوں کی حفاظت ہو جائے. علامہ اقبال کا شعر میں پڑھتا ہوں، ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات. آج بھی دجلے اور فرات کے ذرات وہ نقشہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر قافلہ حسینی میں، قافلہ حجاز میں حسینی جذبے کا کوئی نظر نہیں آیا. جو نظر آئے وہ بھی موجود ہیں، اور جو اب نظر نہیں آتے وہ بھی سب اپنے اپنے حال پر غور کر لیں. بس یہ چند باتیں ہمیں چاہیے کہ ہم شہدائے اہل بیت اطہار اور ان سب حضرات کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لائیں. بس یہی میری اس گفتگو کا حاصل تھا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.